بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 13، جس کا موضوع ہے ہر حال میں نیکی کی صورت میں بدلہ دینا۔ آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معانی دیکھ لیتے ہیں۔ ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعۃ، نہ ہو جاؤ کمزور رائے دینے والے، امعۃ کمزور رائے، ضعیف الرائے، تقولون کہ تم کہو، ان احسن الناس احسننا، لوگ ہمارے ساتھ نیکی کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر وہ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، وَلَكِنْ وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن اپنے نفسوں کو آمادہ کرو، وَاتِّنُوا آمادہ کرو، قائل کرو، ان احسن الناس، اگر لوگ نیکی کریں گے، ان تحسنوا، تم بھی ان کے ساتھ نیکی کرو گے، تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو گے، وَإِنْ أَسَاءُوا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ برا کریں گے، فَلَا تَظْلِمُوا، تو تم ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے۔ عزیز طلباء، یہ حدیث مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کے دور کے اندر ہمارا وتیرہ، ہمارا عمل، ہمارا فعل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم بھی اس کو ایسے کریں گے، اگر ہمیں کوئی ایک اینٹ مارتا ہے تو ہم اس کو 2 اینٹیں ماریں گے، ہمیں کوئی ایک گالی نکالتا ہے ہم اس کو 2 نکالیں گے، یعنی کہ بدلہ برائی کا برائی کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا اتنے کمزور رائے والے نہ بن جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے اور تم اس کے ساتھ نیکی کرو، تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تم اس کے ساتھ ظلم کرو، بلکہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تم نیکی کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو تم پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کرو۔ آئیے قرآن حکیم کی روشنی کے اندر پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن نیکی کرنے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم نیکی کرو، تم اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ پھر فرمایا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ نحل کے اندر، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور نیکی کرنے کا۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، دوسروں کے ساتھ نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے اندر شامل فرما جو دوسروں کے ساتھ نیکی کر کے، احسان کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ خدا اسے قیامت کے دن تکلیف سے نجات دے تو وہ کیا کیا کرے، وہ تنگ دست کو مہلت دیا کرے۔ قرض دیا ہے تو تنگ دست اگلا بندہ تو اس کو وہ مہلت دے اور مقروض کو معاف کر دیا کرے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دے۔ فرمایا جو اپنے قرض دار کو مہلت دے گا اور اس کا قرض معاف کر دے گا اور اس پر احسان کرے گا تو قیامت کے دن خدا کے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے عزیز طلباء۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ میں فلاں شخص کے پاس جاتا ہوں تو میری مہمانی نہیں کرتا، مہمان نوازی نہیں کرتا ہے، اگر وہ میرے پاس آئے تو میں اس کی مہمان نوازی سے دستکشی اختیار کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اس کی مہمانی کرو، دوسروں سے حسن سلوک سے پیش آنا بھی احسان کرنا ہے۔ آج ہمارا یہ رویہ وتیرہ ہے ہمارا یہ، ہم کسی کے گھر جائیں وہ ہمیں چائے نہ پوچھے تو ہم دل کے اندر یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے گھر آئے گا تو ہم اس کو بھی چائے وغیرہ پیش نہیں کریں گے۔ کالج کے اندر ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یہ میرے کام نہیں تھا، اس نے مجھے پینسل نہیں تھی دی، اب جب اس کو ضرورت پڑے گی تو میں اس کو بھی پینسل نہیں دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سے دیکھتے ہیں، احسان نیکی کرنا۔ حضرت اکرمہ جو دشمن اسلام ابو جہل کا بیٹا تھا،
جب فتح مکہ ہوا تو یہ اکرمہ بھاگ کے یمن چلا گیا، تو ان کی جو بیوی تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، تو یہ یمن گئی، اپنے خاوند کو سمجھایا، واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اکرمہ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرت اور مسرت سے بھاگتے ہوئے گئے کہ آپ کے جسم مبارک پر چادر بھی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا اے مہاجر، اے ہجرت کرنے والے، تیرا آنا مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے قاتل وحشی بن حرب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یعنی کہ جو ظلم کرنے والے تھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اینڈ کے اوپر قطع رحمی کی ممانت بھی ارشاد کی گئی ہے کہ تم قطع رحمی نہ کرو۔ دوسروں کے رویے سے منفی طور پر متاثر ہو کر لوگ قطع رحمی کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا تھا، وہ ہماری شادی پہ نہیں تھا آیا، وہ میرا ابا جی مر گئے تھے ان کے جنازے پر نہیں تھا آیا، اس لیے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، ڈسکنیکشن کر دیا جاتا ہے۔ اس چیز سے بھی ممانعت کی گئی ہے کہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوکی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج پڑھے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔